تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو اسلام میں بھوکا رہنے کی فضیلت ہے، پھوڑنا پھاڑنے کو پسند نہیں کیا گیا. روزے رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ دیکھو، حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا. ایک دن روزہ، ایک دن ناغا. ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے یہ کیا ہے. اور جنگیں کتنی لڑی ہیں. داؤد علیہ السلام تو مشہور ہی مجاہد ہونے کے لحاظ سے ہیں. یہودیوں کی کتنی بڑی سلطنت اور ریاست قائم کر دی. جالوت جیسے پاورفل کمانڈر کو قتل کیا کس نے؟ داؤد نے. اتنی طاقت جنگوں میں، بڑی بہادری دکھا رہے ہیں. کھا کیا رہے ہیں؟ ایک دن روزہ، ایک دن ناغا. پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا. تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کمزور تو نہیں ہوتا، لیکن شریعت کو پھر پورا فالو کرو. ہمارے نبی نے کم کھایا ہے، صحابہ نے کم کھایا، لیکن جب کھایا تو پھر اچھا کھایا ہے. آپ نے پتہ چلا کم بھی کھانا شروع کر دیا اور کھا یہی بریانیاں ہی پھوڑ رہے ہو، آئل، کوکنگ آئل جو آپ کھا رہے ہو، اور لڈو کھا رہے ہو، رس گلے پھوڑ رہے ہو، تو پھر آپ مارکیٹ سے بہت جلد کیا ہونے والے ہو؟ شارٹ ہونے والے. تو جب آپ کم کھاؤ گے تو پھر کھاؤ گے کیا؟ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ اپنے خرچے پہ کھانا ہے، میرے خرچے پہ تھوڑی کھانا ہے آپ نے. ایسا نہ ہو آپ مجھ سے آ جاؤ کہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو پیسے دیں. کھانا آپ نے اپنے خرچے پہ ہی ہے. تو پھر زیتون کھاؤ. قرآن میں کس کی تعریف ہے؟ زیتون کی. انار کھاؤ. نبی نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت کا ہے. کیا مطلب؟ ترغیب دی جا رہی ہے پورا انار کھاؤ، چھوڑو نہیں. ہو سکتا ہے وہ دانہ جنت سے آیا ہو، برکت ہے اس میں. اور انجیر کی قرآن نے تعریف کی ہے، والتین والزیتون، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم. زیتون کبھی پکا کے نہیں کھانا ہے، تمہیں آ رہی بات؟ کچا کھانا ہے. اور میرے بھائی نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے، نبی نے بکرے کا شانہ کھایا ہے، جو بکرے کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا، جو دستی کا گوشت جسے کہا جاتا ہے، آگے والا حصہ جو ہوتا ہے نا، اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. باب ما جاء فی نحش اللحم نحشا، ترمذی میں حدیث ہے اس بارے میں، باپ کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھاؤ. کیونکہ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے؟ کبھی آپ نے چھری سے بھی کاٹ کے کھایا اور کبھی آپ نے ڈائریکٹ دانت سے بھی. تو صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا اور محدثین نے باپ باندھ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چیزیں ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. جو کی روٹی کھائی ہے. ہم بغیر چھنا سفید آٹا پھوڑتے ہیں، کھاتے باتے تو ہیں ہی نہیں نا. کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک تو گندم، اوپر سے وہ بھی سفید آٹے والی. پھر کہتے ہیں پیٹ میں پتہ نہیں مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے پیٹ کے ہمارے. وضو ہی نہیں ٹھہرتا. مفتی صاحب نماز کیسے پڑھوں میں؟ تو وضو تمہارا ٹھہرے گا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹھہرتا ہی نہیں. جب بہت زیادہ کوئی تنگ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ ایک ہی آپشن رہ گیا، یا تو اپنے پیٹ کا علاج کرا لے بھائی، یا پھر یہ کر لیں. اچھا وہ کیا تھا، میں بات کیا کر رہا تھا یار؟